نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تسبوا الاموات فانهم قد افضوا الى ما قدموا صدق النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، وجہ کائنات ہیں، ہمارے ہادی ہیں، ہمارے رہبر ہیں، ہمارے رہنما ہیں۔ وہ ہمیں برے کاموں سے بچاتے ہیں، جنت کے راستے پہ ڈالتے ہیں، جہنم کے راستے سے بچا کر جنت کے راستے پہ ڈالتے ہیں۔ زبان ایک بڑی عجیب چیز ہے۔ تو بعض لوگ نیک اعمال کرتے ہیں، عمرے بھی کر لیے، حج بھی کر لیے، صدقہ خیرات بھی کر لیا، قربانیاں بھی کرتے ہیں، نیکی کے بڑے کام، اور نماز میں سب سے آگے ہوتے ہیں، پہلی صف میں، جمعے میں سب سے آگے بیٹھے ہوتے ہیں۔ لیکن بعض کام ان سے ایسے ہو جاتے ہیں کہ نیکیاں ساری ان کی ضائع ہو جاتی ہیں۔ وہ کیا؟ مثلاً وہ کسی کے خلاف زبان چلاتے ہیں۔ ایک تو زندے لوگ جو ہیں ان کو بھی گالی دینے کا حکم نہیں ہے، برا بھلا کہنے کا حکم نہیں ہے۔ اور دوسرا ایک آدمی جو مر گیا، جو دنیا سے چلا گیا، اللہ کے پاس پہنچ گیا، ہم بیٹھے ہوئے اس کی برائیاں بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ انتہائی خطرناک ہے۔ دیکھیں مشکوٰۃ شریف کی روایت ہے، اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہماری ماں ہیں، مومنوں کی ماں ہیں، طیبہ طاہرہ فرماتی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں۔ تو جو ازواج ہوتی ہیں، بیوی ہوتی ہے، وہ اپنے خاوند کے بارے میں بہتر جانتی ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے اماں عائشہ صدیقہ کے سامنے یہ بات کی کہ جو آدمی مردوں کو برا بھلا کہتا ہے، گالیاں دیتا ہے، فرمایا بہت گناہ ہے یہ۔ کیا فرمایا؟ لا تسبوا الاموات، مردوں کو گالیاں مت دو، مردوں کو برا بھلا مت کہو، فإنہم قد افضوا الی ما قدموا، الی انتہا کو بتاتا ہے، وہ اس چیز تک پہنچ چکے ہیں جو انہوں نے آگے بھیجی۔ کیا مطلب؟ جو انہوں نے اعمال اپنے آگے بھیجے تھے، اچھے ہیں یا برے، وہ جانے، ان کے اعمال جانے، ان کا رب جانے، تم ٹھیکیدار ہو اس چیز کے۔ وہ اس تک پہنچ چکے ہیں، وہ اپنی منزل تک پہنچ چکے ہیں، واپس انہیں دنیا میں نہیں آنا۔ ایز یو سو شیل یو ریپ، جیسا بیجو گے ایسا کاٹو گے، جیسا انہوں نے بیجا تھا ایسی وہ فصل وہاں کاٹ رہے ہیں۔ پھر یہ جو امت ہے، امت محمدیہ، اسے اللہ نے سب سے بہتر امت قرار دیا ہے۔ یہ نیکی کا حکم دیتی ہے، وہ برائی سے روکتی ہے، ہاں جی، یہ برائی نہیں کرتی، برائی سے روکتی ہے۔ تو جب مردوں کو برا بھلا کہتے ہیں تو یہ بہت بری بات ہے۔ یہ امت جو ہے گواہی والی امت ہے۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ دو مومن کسی میت کے حق میں گواہی دے دیں کہ اتنا اچھا تھا، وہ بہت نیک تھا، بہت اچھا تھا، اللہ اسی کے مطابق فیصلہ فرما دیتے ہیں۔ تو اچھائی بیان کریں، مردوں کو ہم فائدہ پہنچائیں، کچھ پڑھ کے ان کو بخشیں، ان کو فائدہ پہنچائیں، ان کے لیے دعائیں مغفرت کریں، نہ کہ ہم بیٹھ کے ان کی غیبت کریں۔ جب تک کسی کے بارے میں پکی بات نہ ہو، جیسے ابو لہب ہے، ابو جال ہے، قارون، شداد، نمرود ہے، فرعون ہے، یہ تو پکے کافر لوگ تھے، ان کی بات تو اور ہے۔ لیکن جو کلمہ پڑھنے والے ہیں جی، جن کے بارے میں ہم اپنی محفلوں میں بیٹھ کر ویسے محفلوں کو گرم کر رہے ہوتے ہیں، یہ انتہائی خطرناک بات ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ان کی اچھائی کو بیان کریں، ان کی برائی کو نہ بیان کریں۔ تو مسلمان جو ہیں، فرمایا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، تم دو چیزوں کی ضمانت دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ تم اپنی زبان کی ضمانت دو اور اپنی شرمگاہ کی ضمانت دو، دو چیزوں کی ضمانت دو، مجھ سے جنت لے لو۔ کتنا اچھا سودا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں جنت کے راستے پہ لگا رہے ہیں، اور ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ ہمیشہ مردوں کو اچھا ہی کہنا چاہیے، بڑا اچھا بندہ تھا جی، بڑا نیک آدمی تھا جی، تو اس کی اچھائی بیان کرنی چاہیے۔ ویسے بھی پیٹھ پیچھے کسی کی غیبت کرنے کا حکم نہیں ہے۔ تو مردوں کے خلاف ہم لگے ہوئے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں پردے ڈالو، پردے ڈالو، اللہ ستار ہے، پردے ڈالو۔ دنیا میں کسی کے آبو میں پردہ ڈالے گا، دن قیامت کے اللہ اس کے آبو میں پردہ ڈالے گا۔ تو ہم مردوں کے بارے میں ایسی بات کر رہے ہیں، تو کیا فرمایا؟ لا تسبوا الاموات فانہم قد افضوا الی ما قدموا، جو انہوں نے اعمال کیے تھے، آگے بھیجے ہیں، وہ اس تک پہنچ چکے ہیں، وہ اپنی منزل تک پہنچ چکے ہیں، وہ اپنی ڈیسٹینیشن تک پہنچ چکے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو اپنی زبان کی حفاظت کرنی یہ بہت ضروری ہے۔ پھر گالیاں، ویسے بھی گالی دینا یا برا بھلا کہنا ایک مسلمان کو زیب نہیں دیتا۔ یہ امت خیر ہے، بہتر امت ہے، یہ اچھائی کا حکم دیتی ہے، برائی سے روکتی ہے۔ قد افلح من تزکا، کامیاب ہو گیا وہ آدمی جس نے اپنے آپ کو پاک کیا۔ تو یہ کیوں گند میں ہم پڑھتے ہیں، اپنے اپنے اعمال کو ہم ضائع کرتے ہیں؟ دیکھیں اللہ کے نبی کی یہ بات ہے، کسی عام شخص کی بات نہیں ہے، حضور کی بات اللہ کی بات ہوتی ہے۔
جو حضور نے کہا وہ اللہ کی منشا کے مطابق ہوتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. تم اس وقت تک تمہارے رب کی قسم تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے, مسلمان نہیں ہو سکتے جب تک کہ میرے نبی کا فیصلہ تم قبول نہ کر لو. جو آپ نے فیصلہ کر دیا منوان اس کو قبول کر لو. تو یہ فیصلہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ مردوں کو برا بلا مت کہو, مردوں کو برا بلا. ویسے بھی یہ اخلاق سے گری ہوئی بات ہے. بندہ بیٹھا ہوا ہے کسی مردے کی بات کر رہا ہے, کتنی بری بات ہے. سننے والا بھی سمجھتا ہے. وہ دیکھیں نیکی وہ ہوتی ہے جو دل کو خوش کر دے, اور برائی وہ ہوتی ہے جو دل کو غمگین کر دے, اور خطرہ ہو کہ دوسروں کو پتہ نہ چل جائے اس برائی کے بارے میں. تو جب بندہ نیکی کرتا ہے دل خوش ہو جاتا ہے. تو جب بندہ اس طرح کی برائی کرتا ہے, مردوں کو برا بلا کہتا ہے, تو وہ دل پہ چوٹ لگتی ہے. خود بندہ کہتا ہے, ریویو کرتا ہے, اس کی عدالت اندر ہے, وہ خود کہتی ہے تم نے غلط کام کیا ہے. تو ہمیں اپنی زبان کی حفاظت کرنی چاہیے. ہندو کی ہم ان کو گالیاں دینا برا بلا کہنے کا حکم نہیں ہے, تو مردوں کو ہم برا بلا کہہ رہے ہوتے ہیں. تو یہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے اور مشکات شریف کی ہے. واقعہ اسلام کی بات ہے. سونے دی زبان ساڈے واسطے قرآن, کسی اور دا بیان چنگا لگدا ہی نہیں. دل نبی دے نظارے کولوں رجدا ہی نہیں. سونا ایہو جہا جگ وچ لبدا ہی نہیں. سونے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن, کسی اور دا بیان چنگا لگدا ہی نہیں. فی امان اللہ.